قرآن مجید نے بندہ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں، اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ان کے دل ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کر دینے سے ہی۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کو قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے۔ اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے۔ یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ یا اللہ تو کیا دے گا انہیں؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔
لہم درجات عند ربہم. تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا؟ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہے. اس نے لکھ دیا ان کا اجر، طے کر دیا ان کا انعام. ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے. ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے بخشش ہے. جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا. ان کے لیے بخشش ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی. وَرِزْقٌ کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ. وَرِزْقٌ کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا. روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں. وَرِزْقٌ کریم. کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان. اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے. وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی. بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے؟ اعتماد خالق کتنا ہے؟ یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو. رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا. وَرِزْقٌ کریم، روزی ملے گی عزت والی. یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان. ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت. بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں. مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے. ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا. بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے. اسے خود پتہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے. یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے. میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے؟ یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں. یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں. پر کیا کریں؟ ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے. گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے. دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے. باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں. کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ. یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ 2 چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے.
कच्चा पक्का नहीं डरना। डरने की कहानी नहीं बनानी कि हो जी अल्लाह से डर लगता है, वो डरना है। उस डरने से मतलब हो कि अमाल संवरे, इखलाक किरदार के मामले में इंसान मजबूत हो जाए, दयानतदार हो जाए, सच्चाई वाला हो जाए, सब्र व तहम्मुल वाला हो जाए। उम्मीद भी राज के रखनी है, डरना भी राज के है। एक बात है सैयदना उमर की, शेर की बातें शेरों जैसी। हजरत फारूक आजम की एक बात इस मजमून पर बड़ी ताकतवर है। हजरत उमर फरमाया करते थे, मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है कि नबियों रसूलों पैगंबरों के बाद अगर ये ऐलान हुआ ना कि सारी दुनिया के लिए फैसला और है, एक बंदा सिर्फ जन्नत में जाएगा, तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का यकीन है रब बड़ा मेहरबान है, उमर को जन्नत देगा। ये मेरी उम्मीद है अपने मालिक से, वो बड़ा करीम है, मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ी रहमत करता है, मुझसे मेरा मालिक बड़ा प्यार करता है। उसने कहना चल तू कमजोर है सबसे, तू तो जन्नत में जाना। फरमाया जो बगैर हिसाब के एक जन्नत में जाएगा, लगता है मेरे ऊपर करम करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन हजरत उमर कहते हैं मुझे डर इतना लगता है, इसलिए कि जितना करीम है ना उतना बेनियाज भी है। ते बेपरवाह नाल यारी ला के पैंदे ने दुख सहने। कहते उसकी बेपरवाही से इतना डरता हूं कि अगर क़यामत में ऐलान हुआ ना सब जन्नत में चले गए, एक रुके उसका हिसाब सख्त है, उससे बाज़पुर्स करनी है, इस्तिफ़सार करना है, एक रुके। हज़रत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है कि वो बंदा मैं ही हूँगा जिसे रोक लिया जाए कि तू ठहर, पहले तेरा हिसाब लंबा है। उम्मीद भी रज के और खौफ भी रज के। कुछ लोग सिर्फ खौफ का शिकार हैं, वो भी ठीक नहीं। कुछ निरी उम्मीद ही उम्मीद की बात करते हैं, डरते नहीं। अल ईमानु बैनल खौफ व रजा, ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम। अपने आप को देखें, अपने ऊपर गौर करें, अपने दिल का मियार चेक करें। बंदा मोमिन की कुछ अलामतें होती हैं, उसकी कुछ शानें होती हैं, उन शानों पर गौर करें। हम ना जब तक अपने बातन को मजबूत नहीं कर लेते, जब तक हम रूहानियत की मजबूती अपने अंदर पैदा नहीं कर लेते, और जब तक हम रूहानी तौर पर ताकतवर नहीं हो जाते, आप लाखों रुपए का जोड़ा पहन लें और आपका कद बड़ा ऊंचा हो और आपका चेहरा बड़ा रोशन हो, लेकिन अंदर अगर नूर नहीं है ना मेरे दोस्त, तो लोग तो हो सकता है आपकी फोटो बड़े शौक से खींचें कि बड़ा कद काठ है, लेकिन आप बेकरार हैं। आपको पता है कि इस महंगे लिबास के अंदर मेरा दम घुट रहा है। आपको महसूस होता है कि इस कुशादा मकान के अंदर भी मुझे बेकरारी महसूस होती है। आप अपने अंदर एक अजीब सी तकलीफ महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपका बातन मजबूत हो जाए, अल्लाह पे भरोसा हो जाए, जिंदगी उसकी बारगाह में झुकने वाली हो जाए, रसूल पाक के दरवाजे की गदा बन के बंदा जीना शुरू कर दे, आप यकीन करें सादे कपड़ों के अंदर भी कई दफ़ा बंदा महसूस करता है यार मेरा लिबास थोड़ा सा सस्ता है, पर अल्लाह ताला ने जो मुझे ईमान अता किया है वो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। अपने बातिन में ख़ास खुसूसियात पैदा करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी कल्बी कैफियत पर ज़्यादा तवज्जो करें। ज़्यादा मुझे फ़ोटो शोटो खींचने का ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मसरूफियात ज़्यादा रही तो मैं इस तरफ नहीं आ सका। एक बच्चे ने मुझे, एक दोस्त ने एक दिन बताया कि वो तस्वीर खींचने के बाद फिर उस पर कुछ काम होता है तो फ़ोटो और ज़्यादा सोहनी लगने लग जाती है। उसने बात कर दी, मैंने सुन ली, वो बात करके गुजर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगा परेशानी है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने एक सादी सी बात की थी, पता नहीं कोई आप तो कहीं खो गए। उसके बाद मैंने 2-4 बातें की हैं पर आपने हाँ ना ही नहीं की, तवज्जो नहीं की। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पुत्र तू आख्या है फोटो तो थोड़ी मेहनत हो जाए तो सोहनी लगन लग जाती है। तो मैं सोचन लग पिया जे बंदा थोड़ी जी मेहनत दिल ते भी कर ले, थोड़ी जी मेहनत ना दिल ते करिए तो जे कदे वो सोहना हो जाए ना, पाक होवे ते पाक ही मिलता ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म के धोण दे नालों इको धोला है टुकड़ा दिल दा। अगर थोड़ी सी मेहनत रूह पे हो जाए, थोड़ी सी अंदर थोड़ी तवज्जो करे,
وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی ہے۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کہ کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے چار، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے، وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو ہم سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان دامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر ہے، گل تے پیار نال کر۔ میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے
ओए गल ते प्यार नाल कर यार, 2 घड़ियां दा बहना है, जरा प्यार से बात कर। क्या हो गया तुझे, मिलने आए हैं, गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, अभी अलार्म बजेगा उठ के तू अपने घर में अपने घर। वो बात तो प्यार से कर, वो बोल तो मोहब्बत के साथ, सौदा देना बेचना लेना अलग बात, वो तू बोला तो ठीक कर, तेरा लहजा तो ठीक हो, तेरी गुफ्तगू तो ठीक हो। लो सुनो ना क्या कहा मदीने वाले महबूब ने, क्या बात है मेरे करीम रसूल की। हुजूर ने बात खोल कर बयान कर दी, मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह को मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, फरमाया जो मोमिन होता है ना, मोमिन होता ही उल्फत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन और मोहब्बत ये लाजिम व मलजूम है। मोमिन और मोहब्बत ये एक चीज के 2 नाम है। हुजूर फरमाने लगे, मिशकात में हदीस है, फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, ना किसी से प्यार करे ना कोई उससे प्यार करे। जो ना प्यार करे ना उससे प्यार किया जाए, उसमें खैर है ही कोई नहीं। मोमिन जो है ना, मोमिन वो प्यार करता भी है और मोमिन से प्यार किया भी जाता है। अपनी जिंदगी को तलखी, मोमिन की शान नहीं तलख तलख रहना, नाराज नाराज रहना, बेचैन सा रहना, हर वक्त शिकवे करने, नाराज नाराज वक्त गुजारना, हर वक्त कोई ना कोई एतराज का दरवाजा खोल के रखना, हर वक्त कोई नया शिकवा, कोई नई बात खोल के रखना, इससे निकल आओ यार। प्यार जो होता है ना वो दुनिया को संवार देता है। मोहब्बत जो होती है ना उसके अंदर बड़ा मजा होता है, उसमें बड़ा कैफ होता है। इसलिए अपने लहजों से तलखियों को निकालें। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस हम जो सूफिया की जमात है ना, इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि मैं ना फलां दरूद पाक पढ़ूंगा तो नबी पाक के करीब चला जाऊंगा। कोई शक नहीं, दरूद पढ़ने से हुजूर का कुर्ब मिलता है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि नात शरीफ की बरकत से महबूब के करीब जाऊंगा। कोई शक नहीं, नात पढ़ना और नात सुनना ये बंदे के दिल को हुजूर की मोहब्बत के अंदर बड़ा मजबूत कर देता है। कुछ लोगों का मेयार होता है कि मैं इतने इतने वज़ाइफ इस टाइम में मुकम्मल करूंगा तो मैं नबी पाक के करीब जाऊंगा। तो हुजूर ने तो खुद बता दिया मेरे करीब कौन है। दरूद पाक पढ़ने वाले को भी करीब बयान किया हुजूर ने। जिहाद करने वाला, इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, ये सब हुजूर के करीब है। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से, ये बुखारी है, फरमाया तुम में से मेरे यहाँ मेरे करीब सबसे महबूब वो शख्स है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं, जिसका रवैया लोगों के बारे में ठीक है, जिसकी नीयतें, इरादे, लहजे लोगों के हक में नरम है, वो मेरा महबूब है। हुजूर फरमाते हैं मेरा महबूब है, मेरा वो प्यारा बंदा है, वो मेरा महबूब है उम्मती। तो हुजूर का महबूब बनने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपना अखलाक ठीक किया जाए। एक बात और करनी है, जो दौर मेरा और आपका दौर है ना, ये तेज लोगों का दौर है, चालाक लोगों का दौर है। लोग ऐसी ऐसी बात सुनाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। चालाक मिजाज, तेज तबीयत। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े तेज लोग नाकाम होते देखे और बड़े बड़े भोले बंदे सीधे साधे, लेकिन उन लोगों को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतना करम फरमाया है। लो सुनो, तिरमिजी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन होता है ना वो भोला भाला होता है और शराफत वाला होता है। बल्कि एक हदीस में तो हुजूर फरमाते हैं मोमिन इतना भोला होता है कि सामने वाला उसे बेवकूफ़ समझने लग जाता है, उसका ख्याल होता है इसे तो अकल ही कोई नहीं। मोमिन भोला भाला। और एक हदीस में ये भी लफ्ज़ है कि जन्नत में अक्सर भोले भाले लोग जाएंगे। ये जो तेजियां है ना, इंसान का समझदार होना और बात है, इंसान का तदब्बुर वाला होना, फहम व फिरासत वाला होना और बात, लेकिन चल्लाक होना, मक्कार होना, शीशे में उतारना, लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश करना, इसको शरीयत पसंद नहीं करती। तू ना बंदों को चलाकी करके काबू ना कर, मोहब्बत से काबू कर, इखलाक से काबू कर।
تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے، دلی میں اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کچھ دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے۔ اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا، صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو۔ صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔